الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. برادران عزیز، بزرگان محترم، پچھلے جمعے ہم نے اس موضوع پہ گفتگو شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف پیدا فرمایا ہے. ظاہری جسم کے لحاظ سے بھی کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں. ہر ایک کی شناخت اللہ نے دوسرے سے مختلف رکھی ہے. جس طرح ظاہری اعتبار سے ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح مزاج کے اعتبار سے بھی اللہ نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف رکھا ہے. ہمارے مزاجوں میں فرق ہے اور یہ فرق فطری ہے. یہ فرق فطری ہے. حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ مٹی کا اثر ہے. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں دنیا بھر کی مٹی کا مجموعہ جمع فرمایا. فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ کہیں کوئی رنگ کے اعتبار سے کالا ہے، کہیں کوئی گورا ہے، کہیں کوئی گندمی ہے، کہیں کوئی سرخ ہے. تو فرمایا کہ یہ مٹی کا اثر ہے. پھر آگے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ اسی مٹی کا اثر انسانوں کے مزاجوں میں بھی آیا ہے. کوئی سہل ہے، یعنی کسی کی طبیعت میں نرمی ہے. کچھ مٹی آپ دیکھتے ہوں گے نرم ہے، اور کوئی مٹی سخت زمین کی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ کسی کے مزاج میں نرمی رکھی ہے، کسی کے مزاج میں سختی رکھی ہے، کسی میں خیر رکھی ہے، خیر کا مادہ رکھا ہے، کسی میں شر کا مادہ رکھا ہے. تو یہ اللہ نے ہماری فطرت میں مزاجوں کا فرق رکھا ہے، اور یہ اس مٹی کا اثر ہے جس مٹی سے اللہ نے بنی انسان کی تخلیق فرمائی ہے. تو پہلے تو یہ ذہن میں اچھی طرح بٹھانا چاہیے کہ مزاجوں میں فرق ہے. لہذا اگر دو لوگ میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہ رہے ہیں، یا دو کاروباری دوست آپس میں کاروبار ایک ساتھ چلا رہے ہیں، یا ایک آفس میں دو سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں، یا ایک گھر میں چار بھائی رہ رہے ہیں، چار بہنیں رہ رہی ہیں، تو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ مزاجوں کا فرق ہوگا. سارے بھائیوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوگا. حالانکہ ایک باپ کی اولاد ہے، میاں بیوی تو چلو الگ الگ باپ کی اولاد ہیں، بھائی بہنیں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، لیکن ان میں بھی مزاجوں کا فرق ہوتا ہے. اور یہ سب ہم اس کا روز مرہ اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں. بھائی بہنوں میں مزاجوں کا فرق ہے، ایک باپ کے چار بچے ہیں، آپس میں مزاجوں میں فرق ہے، میاں بیوی کے مزاجوں میں فرق ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمارے مزاجوں میں یہ فرق ہوگا. جب مزاجوں میں یہ فرق ہے تو آدھا مسئلہ تو اسی تصور سے حل ہو جاتا ہے. آپس کے جو لڑائی جھگڑے ہیں، آدھا مسئلہ تو اسی تصور سے حل ہو جائے گا. دیکھیں انسان جو ہے نا، جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جھگڑے چاہے کاروباری جھگڑے ہوں، چاہے خاندانی جھگڑے ہوں،
چاہے گھریلو جھگڑے ہوں، ان کی بنیاد یہ ہے کہ کوئی ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ بھائی سب کو میری مرضی کے مطابق کام کرنا چاہیے. آپ غور کیجئے اس پہ. جڑ یہ ہے کہ مثلا شوہر ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس گھر میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. بھائی ہے، بڑا بھائی یہ سوچتا ہے کہ اس گھر میں میری مرضی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. باپ ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس گھر میں میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے. تو آپ نے یہ جو سوچا کہ اس گھر میں آپ کی مرضی کے خلاف کوئی پتہ نہیں ہلے گا، یہ سوچ غلط ہے. یہ سوچ غلط ہے. جب اللہ نے سب کے مزاج مختلف رکھے ہیں تو کچھ باتیں ایسی آئیں سامنے گھر میں پیش آئیں گی جو آپ کی مرضی کے مطابق ہیں، اور کچھ باتیں ایسی گھر میں پیش آئیں گی جو آپ کی مرضی کے خلاف ہیں. دونوں طرح کی باتیں پیش آئیں گی. آپ یہ چاہیں کہ جی جو بات گھر میں ہو وہ میری مرضی کے مطابق ہو صبح سے لے کے شام تک، تو آپ اس گھر میں رہ کے دکھا دیجئے. آپ باہر ہوں گے، گھر کا کام ویسے ہی چل رہا ہوگا، کوئی ضرورت نہیں ہے، سب فانی ہے. یہ تو وہ ذات باری ہے جس کی مرضی کے خلاف اس کائنات میں کوئی ذرہ نہیں ہلتا. یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، یہ خدا کا وصف ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ایک انسان میں کیسے پیدا ہو سکتا؟ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تمہاری چاہت بھی وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں، کام وام نہیں. کام تو اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہی ہے. تمہاری جو چاہت ہے، تمہارے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ خواہش بھی وہ پیدا ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں. اب بتاؤ، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ ہماری خواہش، ہمارا کوئی ارادہ، ہمارا کوئی فعل یہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا. لیکن ہم جو انسان ہیں، ہماری دنیا میں جو کام ہوں گے کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، کچھ آپ کی مرضی کے خلاف ہوں گے. کچھ آپ کو پسند آئیں گے، کچھ آپ کو پسند نہیں آئیں گے. اب جب دونوں طرح کے کام پیش آئیں گے، کچھ آپ کی مرضی کے مطابق پیش آئیں گے، کچھ آپ کی مرضی کے خلاف پیش آئیں گے، تو اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ جو بات آپ کی مرضی کے خلاف پیش آئے آپ اس پہ اسٹینڈ لیں، کھڑے ہو جائیں، لڑیں، جھگڑیں کہ یہ کام ایسا کیوں ہوا. ایک راستہ یہ آپ کے پاس. دوسرا راستہ وہ راستہ ہے جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، آپ برداشت سے کام لیں، آپ قربانی سے کام لیں، ایثار سے کام لیں. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، اپنے آپ کو خدا نہ سمجھیں. دوسرا راستہ آپ کے سامنے یہ راستہ ہے. پہلا راستہ آپ اختیار کر کے دیکھیے، بہت سارے لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، ان کے وہ عبرت کا نشان ہے آپ کے سامنے. ہر خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس گھر میں میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا. اگر کوئی کام ہو جاتا ہے اس پہ لڑنے کو تیار ہیں، اس پہ جھگڑنے کو تیار ہیں، اس کو ایشو بنا لیتے ہیں، ناراضگی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ کیسی تکلیف دہ زندگی ان کی آپ کے سامنے. ہر آدمی دور بھاگ رہا ہے،
ہر آدمی ان سے دور بھاگتا ہے کہ نہیں بھائی قریب مت جاؤ، کاٹنے کو دوڑیں گے بھی. تو ایسی زندگی کون سی زندگی ہے؟ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، حدیث سے فرمایا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من الصلاۃ والصوم، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو نماز سے بھی بہتر ہے، جو روزے سے بھی بہتر ہے. حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بلا، ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، فرمایا وفساد ذات البین ہی الحالقہ، فرمایا کہ نماز اور روزے سے بہتر لوگوں کے درمیان آپس میں صلح کرانا ہے، ان کے جھگڑوں کو دور کرنا ہے، ان کے درمیان صلح کرانا ہے. اور فرمایا کہ آپس کے لڑائی جھگڑا یہ انسان کے دین کو ایسے مونڈ دیتا ہے جیسے استرا سر کے بالوں کو مونڈتا ہے. وفساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کا لڑائی جھگڑا یہ انسان کے دین کو ایسا ختم کر دیتا ہے، جڑ سے صاف کر دیتا ہے جیسے استرا سر کے بال صاف کرتا ہے. شریعت میں جھگڑا برداشت نہیں ہے، آپس کا لڑائی جھگڑا یہ برداشت نہیں ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے وہ کاروبار کے اندر ہو، چاہے وہ خاندان کے اندر ہو. اس سے بدترین کوئی چیز نہیں ہے. وجہ یہ کہ جب جھگڑا ہوگا تو اس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے گناہ وجود میں آئیں گے. جب جھگڑا ہوگا تو دشمنیاں بھی ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی تو قتل و غارت گری بھی ہوگی. چلو قتل تک نوبت نہ آئی، غیبت ہوگی، ایک دوسرے کی برائیاں کریں گے، ایک دوسرے کا بغض دل میں رکھیں گے، ایک دوسرے کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کریں گے. یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں جو صرف آپس کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جن کی نوبت آ رہی. اس لیے فرمایا کہ یہ آپس کا لڑائی جھگڑا یہ انسان کے دین کو جڑ سے صاف کر دیتا ہے. ان جھگڑوں میں نہ پڑو، ان جھگڑوں میں نہ پڑو، آپس میں اصلاح کی کوشش کرو، جوڑ پیدا کرو، نہ یہ کہ مزید تیلی لگاؤ. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہے تیلی لگانا. آپ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، مجھے حدیث یاد آئی، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. 10 کبائر حضور نے گنائے، ان میں جھوٹ بھی ہے، شرک ہے، جھوٹ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 3 جگہوں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، 3 جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. نمبر 1 فرمایا کہ لیس الکاذب الذی ینمی خیرا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، آپس میں 2 لوگوں کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولنے کی اجازت ہے. بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن یہ حدیث میں واضح طور پہ موجود ہے. آپس کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے غیر یعنی جھوٹ بولنا، کوشش علماء نے لکھا کہ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ذرا مبہم بات کر لو، ذرا مبہم بات کر لو. لیکن اگر مبہم بات سے بھی کام نہ چلے تو آپس کا جھگڑا دور کرنے کے لیے صریح جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. حدیث میں کسب کا لفظ ہے. کیا جھوٹ بولنا؟ حضرات محدثین نے لکھا کہ بھائی 2 لوگوں میں جھگڑا ہے، آپ ایک کے پاس گئے کہ یار تم خامہ خائی کے لیے اس سے لڑ رہے ہو، وہ تو تمہارا بڑا ذکر خیر کرتا ہے، بڑے اچھے الفاظ بھی تمہیں یاد کرتا ہے. اچھا، آدھا غصہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ میرے خون کا پیاسا ہے، وہ میرے بارے میں جا کے نہ جانے کیا کیا برائیاں لوگوں کے سامنے کرتا ہے.
آپ نے جا کے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا, آپ نے کہا کہ بھائی وہ تو تمہارا بڑا اچھے الفاظ میں ذکر کرتا ہے, تمہاری تو بڑی تعریف کرتا ہے کہ آپ تو بہت اچھے انسان ہیں. آپ دوسرے کے پاس گئے, دوسرے سے جا کے کہا کہ ارے وہ تو تمہاری اتنی تعریف کر رہا تھا, میں بڑا حیران ہوا. اچھا, بس لو آپس میں جو دلوں میں نفرتیں تھی آپ نے وہ دور کر دی. یہ جھوٹ بولنا بھی آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے یہ گناہ کی بات نہیں ہے. حضور ایسی اجازت نہیں دے سکتے, لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جب انسان بھوک کے عالم میں ہو اور کچھ نہ کھانے کو ہو اور مرنے کا اندیشہ ہو تو مردار بھی جائز ہوتا ہے انسان کے لیے. بھوک کا عالم ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, اگر مردار نہیں کھائے گا تو بھوک سے مر جائے گا. قرآن کریم نے فرمایا کہ تم ایسی بھوک کے عالم میں مردار کھا, اگر اس سے جان بچا سکتے ہو تو بقدر ضرورت مردار کھا لو. اسی طرح آپس کا لڑائی جھگڑا یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر اس آگ کو تم جھوٹ بول کر بجھا سکتے ہو تو جھوٹ بول کے بجھا دو, لیکن جھگڑا بڑھاؤ نہیں. جو لوگ جھگڑا بڑھاتے ہیں وہ ابلیس, حدیث سے فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ ابلیس بھی فخر کرتا ہے. بھائی آپ مشہور روایت ہے آپ نے سنی ہوگی کہ شیطان جو ہے وہ رات کو اپنا تخت سمندر پہ لگاتا ہے اور پھر اس کے شتونگڑے آتے ہیں اس کے پاس, جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں, اس کو اپنی دن بھر کی رپورٹ دیتے ہیں, کارگزاریاں سناتے ہیں. ایک آتا ہے کہتا ہے کہ جی میں نے اس کے دل میں برائی کا خیال ڈالا, اس نے غلط جگہ نگاہ اٹھا لی, کہتا ہے اچھا یار کر لیا نا جاؤ. دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ چوری کروا دی, کہا اچھا ٹھیک ہے. ایک آتا ہے کہتا ہے جی اس سے ڈاکہ ڈال دیا, اچھا بھائی چلو تم نے بھی کر لیا کام. کوئی توجہ نہیں دیتا. ایک شتونگڑا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی اور لڑائی جھگڑا پیدا کیا اور اس کے نتیجے میں دونوں کی علیحدگی ہو گئی. حدیث میں آتا ہے شیطان اپنے تخت پر کھڑے ہو کر اس کو سینے سے لگاتا ہے, اس کو تھپکیاں دیتا ہے کہ یہ ہے میرا شاگرد جو کام کر کے آیا. لڑا کر آیا, یہ شیطان کے لیے قابل فخر ہے. یہ شیطان کے لیے قابل فخر ہے کہ بھائی کام تو نے کیا کہ میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی, نفرتیں پیدا کی, ایک دوسرے کے خلاف اکسایا, بات علیحدگی تک پہنچ گئی. یہ کام تم نے کیا ہے. وجہ یہ کہ یہ دو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی نہیں ہے, یہ دو خاندانوں کے درمیان علیحدگی ہے. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے, ایک دوسرے کی غیبتیں کریں گے, ایک دوسرے پہ بہتان باندھیں گے. یہ سارے گناہوں کا راستہ یہاں سے کھلا. تو اس لیے اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو لوگوں کے درمیان جھگڑے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ہے شیطان کے اصل جانشین. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں حکم ہے جھگڑوں کو ختم کرو, جھگڑے مٹاؤ, آپس میں صلح کروانا یہ نماز اور روزے سے افضل ہے. ہمیں یہ حکم ہے, نہ یہ کہ ہم ماچس لگائیں اور تیلی لگائیں. جھگڑا شریعت میں برداشت نہیں ہے. دوسری جگہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں. شوہر بیوی کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے, بیوی شوہر کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے. یہ نسخہ ذرا اختیار کر کے دیکھیے. فرض کیجئے کہ محبت نہیں ہے, دل نہیں مل رہا ہے, لیکن آپ جھوٹے منہ کہہ دیں کہ بھائی تم بڑی اچھی لگ رہی ہو, آج کھانا پسند نہیں آیا, لیکن آپ کہے بھائی کھانا بڑا اچھا بنایا تم نے, بڑی محنت سے بنایا. کہہ دو بھائی, اس سے محبتیں پیدا ہوں گی, آپس کی نفرتیں دور ہوں گی. بیوی شوہر کو نہیں پسند کرتی لیکن دل میں کچھ ہے
زبان سے اگر وہ اپنے دل کے خلاف کوئی بات کہہ دیتی ہے کہ جس سے شوہر کا دل خوش ہو جائے، تو حدیث سے فرمایا کہ اگر یہ غلط بیانی ہے بھی تو بھی اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس سے میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی. کر دو جھوٹے منہ تعریف، اس کا دل خوش ہوگا. آپ کہیں گے مولوی صاحب جھوٹ سکھا رہے ہیں. ارے اللہ کے بھائی، یہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے، بیوی شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے اگر خلاف واقع کوئی بات کہتی ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ کا گناہ نہیں. اور تیسرا فرمایا کہ جنگ کے موقع پر الحرب خدعہ، جنگ تو نام ہی دھوکے کا ہے، بتا کے آتے حملہ کرنا ہے کہ آ رہا ہوں. الحرب خدعہ، جنگ تو نام ہی دھوکے کا ہے. تو اگر انسان جنگ کے موقع پر دشمن کو شکست دینے کے لیے اگر خلاف واقع کوئی بات کہے تو اس کی بھی اجازت ہے. یہ 3 مواقع ہیں حدیث سے فرمایا کہ ان مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. میں نے یہ روایت اس لیے ذکر کی کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپس کے لڑائی جھگڑے شریعت کی نگاہ میں کتنے مذموم ہیں، شریعت کو اس سے کتنی نفرت ہے. حدیث میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نماز چھوٹی ہو، جماعت چھوٹی ہو آپ کی. مرض الوفات کی بات الگ ہے. 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات سے پہلے پڑھائی. پوری زندگی آپ خود نماز کی امامت کرتے تھے. حدیث کے ذخیرے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے نمازیں پہنچے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی. یہ واقعہ 2 قبیلوں کے درمیان جھگڑا نمٹانے کے لیے پیش آیا. آپ کو پتا چلا کہ 2 قبیلوں میں جھگڑا ہے، آپ کے میرے جانے سے ان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جھگڑا نمٹانے کے لیے گئے، آپس میں صلح کرانے کے لیے گئے. واپس آئے تو جماعت کھڑی ہو گئی تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ آپس میں صلح کروانے کی شریعت کی نگاہ میں کیا اہمیت ہے، اور آپس کا جھگڑا فساد کتنی بدترین چیز ہے. تو میں نے یہ جو گفتگو ساری میں نے آپ کے سامنے عرض کی، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، مزاجوں میں اختلاف ہوگا، میاں بیوی کے مزاجوں میں بھی اختلاف ہوگا، 4 بھائیوں کے مزاجوں میں بھی اختلاف ہوگا، ایک باپ کے 4 بیٹوں کے مزاجوں میں بھی اختلاف ہوگا، باپ اور بیٹوں کے درمیان بھی مزاجوں کا اختلاف ہوگا. یہ اختلاف فطری چیز ہے، آپ یہ اختلاف ختم نہیں کر سکتے. جب یہ اختلاف ہے تو کوئی کام آپ کی مرضی کے مطابق پیش آئے گا، کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف پیش آئے گا، کوئی چیز آپ کو پسند آئے گی، کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آئے گی. اب جب یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دنیا کا ہر عقل مند انسان اس کو تسلیم کرے گا کہ کوئی کائنات میں ایسا شخص نہیں ہے کہ سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہوں. تو جب مرضی کے مطابق بات پیش آئے گی، مرضی کے خلاف بھی پیش آئے گی. تو میں نے عرض کیا کہ 2 راستے ہیں آپ کے سامنے. ایک راستہ بات بات پہ جھگڑنے کا راستہ، ایک راستہ بات بات پہ جھگڑنے کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ آپ کے سامنے وہ راستہ ہے جو اللہ اور اس کے حبیب نے بتلایا ہے. اس پہ اگلے جمعے عرض کروں گا کہ وہ کیا راستہ ہے جو اللہ اور اس کے حبیب نے بتلایا ہے. آج تو میں نے یہ عرض کیا کہ ایک راستہ جھگڑنے کا راستہ ہے، آپ وہ جھگڑنے کا راستہ اختیار کر کے دیکھ لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کر لیجئے. آج بیوی سے جھگڑا، کل بچوں سے جھگڑا، پرسوں بھائیوں سے جھگڑا، اگلے دن ماموں پپا خالو سے جھگڑا، کاروبار میں جھگڑا، آفس جا رہے ہیں وہاں پہ آپ جو کولیگز ہیں ان سے جھگڑا. لڑتے رہیے، جھگڑتے رہیے. ایک راستہ آپ کے سامنے یہ. اب میں نے عرض کیا کہ جھگڑنا آپس کا یہ شریعت کے اندر ناپسندیدہ ترین چیز ہے. اس جھگڑے کو دور کرنے کے لیے جھوٹ تک بولنے کی اجازت ہے.
تو اس لیے آج کا سبق یہ ہے کہ بھائی آپس کی لڑائی جھگڑوں سے ہم بچیں، کوئی لڑائی جھگڑے والا کام نہ کریں. کوئی جھگڑتا بھی ہے تو آپ کہہ دو کہ بھائی مجھے شوق نہیں، کر لو، تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی. چلو تمہیں غصہ آ رہا ہے نا، اتار لو، جو اتارنا ہے کر لو، آپ خاموش ہو جائیے. بحث و مباحثے میں نہیں پڑی ہے، جھگڑے میں نہ پڑی ہے. اور اگر یہ کر لیا، حدیث میں آتا ہے جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک المراء وهو محق، فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑے، میں جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے محل کا ضامن ہوں. جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑے، پیچھے ہٹ جائے کہ بھائی لڑائی نہیں کرنی، مجھے نہیں جھگڑنا، حق پر ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے محل کا ضامن ہوں. اب سوچو کہ وہ جنت کا محل چاہیے یا یہ جو دل کی بھڑاس ہے وہ نکالنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.